وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وفي رواية لمسلم قال يكون بعدي أئمة لا يهدون بهدايا ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث پچھلے ہفتے کے اندر بیان کی گئی تھی. یہ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو مسلم شریف کی روایت کے اندر تھوڑے سے فرق کے اور الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ برائی اور جاہلیت کے زمانے میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس یہ خیر اور بھلائی کا زمانہ آپ کے وسیلے سے لے آیا، تو کیا اس خیر اور بھلائی کے بعد پھر برائی کا دور ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، پھر برائی کا دور ہوگا. پھر پوچھا تھا کہ اس برائی کے بعد پھر خیر کا زمانہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، پھر اس کے بعد بھی خیر کا زمانہ آئے گا، لیکن وہ میرے اس زمانے کی طرح، یعنی صحابہ کے زمانے کی طرح صاف اور شفاف بھلائی اور خیر کا زمانہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر ملاوٹ ہوگی، آمیزش ہوگی، کاریکیاں بھی ہوں گی. پوچھا تھا کہ پھر ایسے خیر کے زمانے کے بعد پھر شر کا زمانہ آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، اس کے بعد پھر شر کا زمانہ آئے گا. اب جو شر کا زمانہ آئے گا تو اس زمانے کے اندر کہہ رہے لوگ، ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو گمراہی اور ہدایت کی طرف، گمراہی کی طرف اور ضلالت کی طرف بلائیں گے، جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ہمارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، ہمارے ہی جنس کے لوگ ہوں گے، ہمارے ہی ملت اور مذہب کے نام لیوا ہوں گے، اور ہماری ہی باتوں کے ذریعے وہ وعظ و نصیحت بھی کریں گے، وہ بھی قرآن حدیث کا نام لیں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا کہ ایسے وقت اگر یہ زمانہ مجھ کو پا لے، میں اس دور پر پہنچ جاؤں، تو اس وقت آپ کے لیے، آپ کی طرف سے میرے لیے کیا ہدایت ہے، کیا نصیحت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لو، اور اگر ان کی کوئی جماعت اور کوئی امیر نہ ہو، شر کا زمانہ اتنا آ چکا ہو کہ پوری امت بکھر چکی ہو، منتشر ہو چکی ہو، تو فرمایا کہ تم اس وقت تمام گروہ سے، تمام جماعتوں اور فرقوں سے الگ تھلگ ہو جانا، چاہے تم کو کسی درخت کے سائے اور جڑ میں جا کر موت تک پناہ لینی پڑے، لیکن سب سے الگ ہو جانا. مسلم شریف کی روایت میں ان لوگوں کے اوصاف ان الفاظ کے اندر نقل کیے گئے ہیں جو جہنم کی طرف، جہنم کے دروازے پر کہا گیا کہ کھڑے ہو کر جہنم کی طرف بلائیں گے، جو ان کی بات کو مانے گا وہ ان کو اسی جہنم کے اندر ڈھکیل دیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہہ رہے قال یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا، میرے بعد کچھ ایسے پیشوا ہوں گے، ایسے رہبر ہوں گے جو میرے طریقے پر نہیں چلیں گے، میری ہدایت اور میری رہنمائی کو نہیں اپنائیں گے. ولا یستنون بسنتی، اور نہ میری سنت پر چلیں گے، نہ ہدایت اور رہنمائی میری اپنائیں گے، اور نہ وہ میری سنت کو پکڑیں گے. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ،
اور عنقریب ان کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین، جن کے دل شیطان کے دل کی طرح ہوں گے، فی جسمان انسانی جسم کے اور انسانی ڈھانچے میں، انسانی ڈھانچہ نظر آئے گا، انسان نظر آئیں گے، لیکن ان کے دل بالکل شیطان صفت ہو چکے ہوں گے، وہ نبی کی ہدایت پر، وہ سنت پر اور ان کے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ ایسے بہت سے دانشوران اور نام نہاد دین کا علم رکھنے والے اس زمانے کے اندر بکثرت ہیں، خاص طور سے چینلوں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور مختلف اپنے پروگراموں کے ذریعے بہت سے روشن خیال لوگ جو اپنے آزادانہ سوچ کے ساتھ علماء ربانیین اور قرآن و حدیث کا گہرا علم رکھنے والے ماہرین سے کٹ کر اپنی ناقص عقل پر، اپنے خیالات پر قرآن و حدیث کو پرکھتے ہیں اور کوئی غلط اور کتاب و سنت کے خلاف نظریہ، فکر اور خیال قائم کر لیتے ہیں، دل کے اندر جما لیتے ہیں اور پھر اس کی طرف تیزی کے ساتھ دعوت چلا رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ صدیوں سے جو سلف صالحین کا، صحابہ کرام سے دین کو سمجھنے کا، سمجھانے کا، دین کے احکام و مسائل کا، عقائد کا، نظریات کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، کڑی در کڑی جڑا ہوا، اس سے ہٹا رہے ہیں، ایسے تمام لوگوں سے بدگمان کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ میری ہدایت پر نہیں ہوں گے اور میری سنت کو اپنانے والے نہیں ہوں گے، اور وہ انسانی جسم اور باڈی کی شکل میں وہ لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر شیطانیت بھری ہوگی، شیطانی صفات پر مشتمل لوگ ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قلت کیف اصنع یا رسول اللہ، ایسے نام نہاد جو مبلغین ہیں جن کی پوری تعلیم انگریزی اور غیر مسلموں کے کانوینٹوں اور کالجوں کی ہے، اور انہوں نے دین کی کچھ کتابوں کے ہندی یا انگریزی ترجمے پڑھ لیے ہیں اور غیروں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خود منمانی طور پر دین کی اور دینی عقائد و مسائل کی تفسیر کر رہے ہیں اور خود گڑھا ہوا نظریہ اور صورت مسئلہ پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں میں اس وقت انٹرنیٹ کے پیمانے پر بہت سے لوگ ہیں جن میں اس وقت نمایاں ایک نام ہے جس کو ذکر کر دینا مناسب ہے تاکہ محتاط لوگ اور دین پسند لوگ آگاہ رہیں اور اپنی نسلوں کو متنبع کریں۔ عاقل نامی ایک شخص ہے جو عاقل جدہ کے نام سے لکھا ہوا رہتا ہے، ہندوستان کا رہنے والا ہے اور جدہ کے اندر سعودی حکومت کی آڑ میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ اس کا مشن، اس کی تعلیم پوری دنیاوی تعلیم ہے، انگریزی تعلیم کے بیچ میں پروان چڑھا ہوا شخص ہے، لیکن آج وہ اپنے خیال اور نظریے کے اعتبار سے یہودیوں کا حلیہ اور لباس پہن کر، پینٹ کوٹ اور ٹائی کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی احادیث کی منمانی تشریح و تفسیر کر رہا ہے اور بڑے بڑے علماء پر، ان کے علم پر، ان کی ذات پر کیچڑ اچھال رہا ہے اور علماء سے اور دینی مجلس سے اور دین کی باریکیوں سے دور رہنے والے لوگوں میں بڑی تعداد، خاص طور سے نوجوانوں کی اور عصری اور انگریزی، نیرا انگریزی علم حاصل کرنے والے نوجوان طلباء اور کالجوں کے اسٹوڈنٹ کی بڑی تعداد اس کی دعوت کو قبول کر رہی ہے، اس کی طرف اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے، دعات علی ابواب جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ادھر ہی بلائیں گے، یہ یہی ہیں داعی الی جہنم۔ ایسے لوگوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ اگر یہ زمانہ میں پا لوں، ایسے لوگ ہمارے سامنے آ جائیں تو میں کیا کروں؟ حضرت حذیفہ کو تو وہ زمانہ پانا نہیں تھا، ظاہر ہے کہ وہ صحابہ کے زمانے کے ہیں، خود صحابی رسول ہیں، لیکن ان کے سوال کر لینے سے ہم لوگوں کو ایک نسخہ نبوی مل گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مل گئی کہ ہم بعد کے لوگ جو بہت سے فتنوں سے دوچار ہوں گے اور ایسا ماحول اگر ہم نے پا لیا تو نبوی ہدایت کیا ہو
قربان جائیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پر کہ انہوں نے سوال کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ بیان کر دیا. فرمایا قال تسمع وتطيع الامیر. کہا اس زمانے کے اندر جو مسلمانوں کا امیر ہوگا، امیر المؤمنین، امیر المسلمین ہوگا، تم ان کی بات سننا اور اطاعت کرنا. وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پر مارے یعنی تم پر ظلم کرے، وَأَخَذَ مَالَكَ تمہارا مال لوٹ لے. اگر کوئی امیر المؤمنین مسلمانوں کا حاکم ایسا ہے جو اگرچہ اپنے اخلاق اور اپنے نظام مملکت کے اعتبار سے ظالم ہے، لوگوں پر بیجا ظلم کرتا ہے، لوگوں کے مال و جائیداد کو ضبط کر رہا ہے، لٹوا رہا ہے، لیکن پوری مسلمانوں کی اجتماعی طور پر جماعت اس کے ماتحت اگر ہے تو تم اس سے بغاوت مت کرنا، اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا. جب تک کہ اس کی بات خلاف شریعت نہ ہو تو اس کی بات سنتے رہنا. ہاں جو شریعت کے خلاف باتیں ہوں گی اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو فتنوں کے زمانوں کے اندر مسلمانوں کے امیر کی اطاعت اور ان کی بات سننے کا آپ نے نسخہ دیا ہے. مسلمانوں کا امیر خاص فرد واحد کی شکل میں ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر تو نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی ملک شاید ایسا نہیں ہے، اور خاص طور سے ہم جس ملک کے اندر ہیں یہاں ایسا نہیں ہے کہ اسلامی نظام قائم ہو اور اسلامی نظام کے اعتبار سے کوئی امیر المؤمنین ہو. تو اب اس وقت جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو ما انا علی و اصحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرز اور ان کے نقش قدم پر چل کر دین کے نظریات اور عقائد کو پیش کرتے ہیں، ان کی تفصیلات اور طریقہ کار بتلاتے ہیں، جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کی اطاعت کی جائے گی، اسی جماعت سے وابستہ رہا جائے گا، چاہے وہ تعداد کے اعتبار سے ظاہر میں کم ہے کہ نہ، وہی جماعت ہے، اسی کی اطاعت کی جائے گی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگوں تم لوگ نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو، فتنوں کے تاریکی رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے. اے لوگوں تاریکی رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. یعنی ایک وقت اور زمانہ ایسا آئے گا کہ تم لوگوں پر تیزی کے ساتھ فتنے آ پڑیں گے، اور ایسے فتنے جو بالکل اندھیری اور گھٹا ٹوپ رات کی طرح ہوں گے. جیسے رات کا حصہ جب بالکل مکمل رات چھا جائے اور پورے طریقے سے فضا اور آسمان کے اوپر سیاہی چھا جائے اور اب کوئی ظاہری لائٹ وغیرہ نہ ہو، چاند بھی نہ چمک رہا ہو، تو اس وقت کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو ایسے ہی بالکل کالی اور گھٹا ٹوپ رات کی طرح فتنوں کی بوچھار ہونی ہے اس امت پر. ایسے فتنے آئیں گے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کب آ گیا اور کہاں سے آ گیا. جیسے رات کے اندھیرے میں کچھ دکھتا نہیں ہے، ایسے ہی وہ فتنے بالکل سیاہ اور کالے ہوں گے، ان کے آنے کا سبب، ان کا راستہ کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. اور جب وہ اندھیری رات کی طرح بالکل چھا جائیں گے مسلسل فتنے آ کر، تو اب اس سے نکلنے کا راستہ بھی نہیں مل پائے گا. جیسے اندھیری رات کو کچھ کہیں راستہ جانے کا نظر نہیں آتا، تو اب اس فتنوں سے نکلنے اور خلاصی کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. پھر وہ آدمی اندھیرے کے اندر رہ جائے گا. اب صبح کی کرن کی طرف اس کے لیے لوٹنا مشکل ہو جائے گا، اور نیکی اور ہدایت کی بات کو جاننا دیکھنا سب اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. جب نیکی کی بات، نیکی کے کام نہ دیکھ پائے گا،
نہ اس فتنے کی تاریکی میں سجھائی دے گا تو پھر کرے گا کیسے؟ اس لیے فرمایا کہ ایسے فتنے آنے ہیں، ان سے پہلے تم نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ورنہ جب اس قسم کے فتنے پے در پے آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ انسان کو نیک اعمال سے روک دیں گے، نیک اعمال پہچان ہی میں نہیں آئیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے۔ اور یہ فتنہ اجتماعی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ پوری امت پر اجتماعی طور سے اس طرح آ جائے کہ پوری قوم کو نیکیاں اور اجالے نظر ہی نہ آئیں، سب تاریکی کے اندر ڈوب جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ زمانہ تو ابھی ایسا نہیں ہے، بے شک فتنوں کی بوچھار ہے، لیکن اس کی تاریکی اتنی زیادہ نہیں چھائی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو نیک کام اور نیکیاں نظر نہ آ رہی، انہیں معلوم نہ ہو کہ نیکیاں کیا ہیں، ہمارے لیے ضروری کرنے کے کام کیا ہیں، گناہ کیا ہیں جن سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن انفرادی طور پر اور الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے بلا شبہ ایسا آزمائش کا اور فتنے کا ماحول بن چکا ہے۔ بہت سے ایسے دل برائیوں کے اندر اور آزمائشوں کے اندر، تاریکیوں کے اندر ایسے مبتلا ہو چکے ہیں خلاف شریعت راہ پر چلنے کی وجہ سے کہ ان کو نیکی نظر ہی نہیں آ رہی، حرام کھا کر اور غلط صحبتوں میں رہ کر دل ایسا سیاہ ہو چکا ہے کہ ان کو نیکی نظر نہیں آ رہی ہے، گناہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے جو کام آتا ہے وہ سامنے قطع نظر اس سے کہ وہ نیکی ہے یا گناہ ہے اس کو کر ڈالتے ہیں۔ نیکی اور گناہ سے اور آخرت کی فکر سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ اور مختلف خاص علاقوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پورا علاقہ ایسی اندھیری میں ہو کہ وہاں صحیح دین اور صحیح نیکی کا کام نظر نہ آئے، اور وہ بدعات کے اندر، گناہ کے کاموں کے اندر نیکی سمجھ کر مبتلا ہو۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا یہ مقصد لوگوں کو نیک اعمال کی طرف ابھارنا ہے، اس کے کرنے میں، لگنے میں جلدی کرنے کی ترغیب دینا ہے کہ وہ دن آنا ہے، اس سے پہلے تم نیک اعمال جتنا جلدی ہو سکے نیکی کرنے کے اندر لگ جاؤ، ورنہ جب فتنے گھٹا ٹوپ اور تاریک رات کی طرح آ پڑیں گے تو پھر نیک کام نظر بھی نہیں آئیں گے، چاہ کر بھی نہیں کر پاؤ گے، پتہ ہی نہیں چلے گا ان فتنوں میں، ان آزمائشوں میں مبتلا ہو کر کے نیکی ہے کیا، کتنے خطرناک فتنے ہوں گے، کیسے تاریک اور کیسے کالے ہوں گے۔ کَیُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، آدمی صبح ہوگی اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا، ایمان کی عقائد پر، ایمان کی باتوں پر اس کے دل کو اطمینان ہوگا، لیکن وَيُمْسِي كَافِرًا، ایسا ماحول چل رہا ہوگا، ایسی دعوتیں چل رہی ہوں گی، ایسا مشن چل رہا ہوگا، دین کے بارے میں ایسی باتیں پیش کی جا رہی ہوں گی، دین کی ایسی تشریحات پیش کی جا رہی ہوں گی کہ یمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے اس کا دل کے اندر کفر بیٹھ جائے گا۔ اب یہ کافر ہو جائے گا شام کو، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا دور آ جائے اور ایسا وقت آ جائے کہ واقعی کسی کے دل کے اندر اسلام کے بارے میں ایسے خیالات بیٹھ جائے کہ وہ شام کو کافر ہو جائے، یا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کے قریب پہنچ جائے، یا مطلب یہ ہے کہ اس کو شام ہوتے ہوتے اسلام کی تعلیمات اس کے آگے اتنی دھندلی ہو جائیں، چاہے فتنوں کی وجہ سے، چاہے اس کے اپنے دین سے جہالت اور نادانی کی وجہ سے، کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے دینی تعلیم کی روشنی میں کہ یہ فلاں ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے، تو وہ شکر کے بجائے ناشکری کرتا ہے۔ کافر کے معنی ناشکری کرنے والے کے بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ صبح کو تو وہ کامل مومن ہو، لیکن شام کو اس کا حال یہ ہو جائے کہ وہ ناشکری کرنے والا ہو جائے، یا یہ کہ حقیقی کافر ہو جائے۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، یا وہ شام کو تو مومن ہے، دل پورا ایمان پر مطمئن ہے، سو رہا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، لیکن یصبح کافر، صبح کرے گا تو حالات ایسے بدل چکے ہوں گے، پلٹ چکے ہوں گے کہ وہ صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یعنی فتنے جب تیزی کے ساتھ آنا شروع ہوں گے تو حالات کو پلٹنے اور تبدیلی ایسی تیزی آ جائے گی کہ صبح و شام میں آدمی کے حالات اور دل کی کیفیت پلٹ جائے گی۔
صبح کو ٹھیک ٹھاک ہے مومن ہے تو شام کو کافر، شام کو ٹھیک ٹھاک ہے ایمان کی حالت میں سو رہا ہے، لیکن صبح کو جب اٹھے گا تو حالات ایسے پلٹیں گے کہ صبح کو وہ کفر کی حال میں صبح کرے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یہ اس قدر تیزی کا ماحول تو بظاہر ابھی نہیں ہے، لیکن اس سے قریب قریب یہ ماحول ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آج کی شام اور آج ہی کی صبح میں اس طرح کی تبدیلی ہو رہی ہو، ایسا ابھی عمومی طور پر ماحول نہیں ہے، لیکن خصوصی طور پر فتنے بلا شبہ اس زمانے کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ جو کل کو ایمان والے ہیں، جو 4 دن پہلے ایمان والے ہیں، لیکن آج کوئی باطل نظریے اور کوئی دعوت آئی اور وہ دھیرے دھیرے اس کی بات کو سنتے رہے، اس کے قریب دھیرے دھیرے ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہفتوں اور چند مہینوں کے بعد وہ کافر ہو جا رہے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ جھوٹا دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے، اس بات کا دعویٰ لے کر کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کو آخر وقت میں آنا ہے وہ عیسیٰ ہم ہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جس امام مہدی کو آنا ہے وہ ہم ہی ہیں، جیسے اس وقت شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص ہے بہار کا رہنے والا، اس وقت اورنگ آباد کے اندر بڑی مضبوطی کے ساتھ اور حکومت کے سپورٹ کے ساتھ اس کی محنت چل رہی ہے، اور بہت سے ہمارے آپ کے جیسے گھرانے اور خاندان کے اور رشتہ دار کے نوجوان اس کی دعوت کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کے گھر میں ہم اور آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، ہم مسلمان ہیں تو بھی مسلمان ہیں، لیکن وہ ایک غیر نبی کو نبی مان کر وہ کافر ہے، اور ایک غیر مہدی کو جس کا پورا حلیہ بتایا گیا اللہ کے نبی نے، اور تواتر اور یقین کے ساتھ جس کے بارے میں ایک چیز بتائی گئی ہے، اس کو ابھی آنے کا وقت ہے، اس کا ابھی ظہور نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ایک جھوٹے دعویدار جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور لوگوں نے اس کو قبول کر لیا اور وہ ایمان و کفر کی طرف چلے۔ ابھی کل کو تو ان کا حال یہ تھا کہ ایمان والے کی اولاد تھے، ایمان والے کے بیٹے تھے، لیکن ایسے بہت سے دانشوران اور جھوٹے داعیوں کی دعوت کو قبول کر کے کافر تک ہو جا رہے ہیں۔ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ یہ کفر کا فتنہ پھیل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آزادی کے نام پر جو ہم لوگوں نے لڑکیوں کو آزاد کیا ہے، مخلوط تعلیمی اسکولوں کے اندر بھیجا جا رہا ہے جہاں لڑکیاں اور لڑکے مل کر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، بہت سے ایسے کالج ہیں، کانوینٹ ہیں، اور ہم نے ان کو دینی تعلیم سے بالکل خالی رکھا ہے، نہیں سکھلایا ہے دین کو، اور دین کے اندر جو کبھی اور برائیاں ہیں ان برائیوں کو انہیں نہیں بتایا گیا کہ یہ برائی ہے، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ تو اب وہ رفتہ رفتہ دین سے دوری کی بنا پر غیروں سے تعلقات قائم کر کے کل کو آپ کے گھر سے ایمان والی بن کے نکلی ہیں، لیکن وہ اسی شام کو یا اگلے 2-4 دن کے اندر وہ کافروں کے ساتھ بھاگ کر نکاح کا اور ازدواجی رشتے کا تعلق قائم کر کے وہ کافر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ فتنے اس قدر تیزی اور تاریکی کے ساتھ آئیں گے کہ بدلاؤ کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ صبح کو آدمی مومن ہے تو شام کو کافر، شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر، اس کی طرف زمانہ چل پڑا ہے اور ایسا تغیر شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان حالات سے آگاہ فرمایا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم پڑھ کر مطمئن ہو جائیں کہ ہاں اللہ کے نبی نے تو کہا ہی ایسا ہوگا، بلکہ اس لیے کہ غیرت مند لوگ، ایمان والے لوگ ایسے زمانے کے اندر اپنے ایمان کی سلامتی اور ایمان پر قائم رہنے، مرنے اور جینے کی فکر اور کوشش کریں۔ اسی لیے آپ نے پہلے فرمایا بادروا بالاعمال، ایسے فتنوں میں مبتلا ہونے سے اور پڑھنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ فتنے تو آ چکے ہیں لیکن ہم ابھی مبتلا نہیں ہوئے ہیں، خدا نہ کرے ہم بھی مبتلا ہو جائیں، اس سے پہلے نیکیوں میں لگ جاؤ۔ نیک اعمال میں لگے رہیں گے تو جتنا نیک اعمال میں مشغلہ بڑھتا جائے گا، خود بخود دل کے اندر وہ نور پیدا ہوتا جائے گا عبادات کی کثرت سے، کہ وہ نور ایمانی اور ایمان کی وہ روشنی خود انسان کو برائیوں کو پہچانوا لے گی، اور وہ خود کفر سے اور ارتداد سے اور بڑے بڑے گناہوں سے ایمان اس کا بچا لے گی۔ جب دل کے اندر تاریکی پڑتی ہے تبھی وہ برائی کی طرف لپکتا ہے، لیکن جب دل کے اندر نور ایمانی مضبوط ہوتا ہے
تو وہ نیکیوں کی طرف ہی زیادہ بڑھتا اور لبکتا ہے. جتنا نیکی کی طرف لبکتا اور بڑھتا جائے گا فتنوں سے دور اور محفوظ ہوتا چلا جائے گا. تو فرما رہے ہیں کہ ایسا وقت ایسے خطرناک فتنوں کے عام ہونے سے پہلے نیک اعمال میں لگنے میں جلدی کر لو، ورنہ جب وہ وقت آ پڑیں گے تو کوئی چاہ کر بھی نیک اعمال نہیں کر پائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور تاریخ فتنے جب آنا شروع ہو جائیں گے تو کہہ رہے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ایک شخص اپنے دین کو دنیا کے چند مال کے بدلے بیچ دے گا، اپنے دین کو دنیا کے چند مال کے بدلے بیچ دے گا. ایسا انقلاب اور ایسا بدلاؤ آئے گا. بلا شبہ یہ بات بالکل اظہر من الشمس سے ہے، بڑی واضح طور پر اس کا ظہور ہو رہا ہے. ابھی حال میں دیکھ لیجیے، وسیم رضوی نامی بدبخت شخص چند دنیا کی شہرت، نام اور مال کے لیے اس نے اپنے دین کو خیرباد کر دیا. اس جیسے ہزاروں لاکھوں ہیں. تسلیمہ نسرین ہے، اور بھی بہت سارے خفیہ اور گمنام ہیں جو دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کے عہدوں کے لیے اور دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں، دین کو قربان کر رہے ہیں. کہنے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے نیک اعمال میں لگ جاؤ، ورنہ عمومی طور پر جب یہ فضل قائم ہو جائے گی تو ہم سب کے لیے بھی نیک اعمال میں لگنا، پھر اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا. تو اس نازک دور سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہم لوگ گزر رہے ہیں. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ ایک آدمی اپنے دین کو، اپنے ایمان کو دنیا کے تھوڑے سے سامان کے بدلے بیچ دے گا. اور یہ معاملہ دین کو دنیا کے سامان کے بدلے بیچنے کا کثرت سے ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قیمتی نسخے کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق دے کہ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے نیک کام میں ہی اپنے آپ کو لگائیں. جو دنیا کے جائز کاروبار ہیں ان سے جہاں بھی فارغ ہو تو بلا وجہ کی مجلسوں کے اندر، بلا وجہ کے پروگراموں کے اندر نہ، نیکی کے اندر لگے رہیں. نیک اعمال ہی فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. ورنہ جب فتنے عام ہو جائیں گے ہم چاہیں گے کہ چلو آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے، ایسے ہی کل پکڑ کر ٹالتے رہیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خطرناک فتنے کا دور آ گیا. عمومی طور پر یہ فضا چل پڑے کہ ہر مسلمانوں میں اگر دوسرا تیسرا آدمی اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے مال کے بدلے بیچنے میں لگ جائے تو ایسے نازک وقت میں اپنے دین کی حفاظت بڑی مشکل ہو جائے گی. اس معیشت کے بحران کے دور کے اندر جبکہ ہر طرح کے کاروبار، معیشت اور تمام مالی نظام کا پوری دنیا کے اندر بحران چل رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر کوئی خراب حالات، ہر آدمی پریشان ہو رہا ہے، ہر آدمی تنگی کے اندر مبتلا ہے. ایسے وقت کے اندر اگر ہم نے نیک اعمال کو نہ بڑھایا تو اگر ہم تنگی کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت، کفر کی کوئی طاقت، کوئی مال اور دولت اور جائیداد دے کر کہیں ہمارے ایمان کو نہ خرید لے، ہم کو ایمان سے رخصت نہ کرا دے. اس لیے کہ تنگی کے زمانے میں اپنے آپ کو ایمان پر قائم اور باقی رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قال الفقر ان يكون كفرا، فقیری اور تنگ دستی اتنی خطرناک چیز ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں یہ کفر تک نہ پہنچا دے. اس لیے آدمی کو اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، حلال معیشت بھی مضبوط ہو، فضول خرچیاں بھی نہ کی جائیں تاکہ آزمائش اور بحران کے دور میں کام آئے. دو پیسہ بچا کر رکھا جائے، نہ یہ کہ جتنا ایسا بڑھا دیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ دیگر نیک اعمال پر بھی مضبوطی کی جائے. جب نیک اعمال کرتے رہیں گے ایمان کا نور پختہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا. جب نور ایمانی مضبوط ہو جائے گا تو اگر کبھی کبھار بحران آ گیا، فاقہ کرنے کی نوبت آ گئی تو اندر چونکہ ایمان کا نور بہت تیز چل رہا ہے وہ کفر تک جانے نہیں دے گا، وہ بڑی سے بڑی کفر کی دولت کو لال مارنے کا حوصلہ دے گا اور ایمان پر جمائے رکھے گا. تو اس طرح کے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور آگے خدا نہ کرے بظاہر آزاد ایسے لگتے ہیں کہ اور خطرناک بھی حالات آ سکتے ہیں. اس لیے اس نسخے کو اپنانا سب سے بنیادی نسخہ ہے اپنی حفاظت کی. بادروا بالاعمال، نیک اعمال میں لگنے میں اب جلدی کرو، اب کل کا انتظار نہ کرو. وعنہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستكون فتن
القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ به. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ستکون فتنہ، ان قریب جلدی ہی بہت سارے فتنے آئیں گے. جلدی ہی ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے یکے بعد دیگرے تیزی کے ساتھ بہت سے فتنے آنا شروع ہو جائیں گے. القاعد فیہا خیر من القائم، ان فتنوں کے زمانے میں بیٹھا رہنے والا کھڑے آدمی سے بہتر ہے. جو آدمی بیٹھا ہوا ہو اور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو قریب بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اس لیے کہ کھڑے ہونے کے حالت میں آدمی کو دور کی چیز اور زیادہ نظر آتی ہے. تو کھڑا ہونے والا آدمی اگر فتنہ پھیل رہا ہے، آزمائش پھیل رہی ہے، تو اس کو زیادہ نظر آئے گی، بیٹھنے والے کو کم نظر آئے گی، وہ اس سے دور رہے گا. کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں یہ بیٹھا ہوا آدمی اس سے زیادہ دور رہے گا. اس لیے جو آدمی اپنے گھروں میں اندر ہی بیٹھا رہا ہو وہ کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہے. والقائم فیہا خیر من الماشی، اور ان فتنوں کے زمانوں میں کھڑا رہنے والا شخص چلنے والے سے بہتر ہے. جو چل کر جائے گا تو وہ فتنوں کے اور قریب جائے گا، قدم اس کا بڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی اپنی جگہ کھڑا ہے تو وہ چلنے والے کے مقابلے میں بہتر ہے، یعنی اس سے زیادہ وہ فتنے سے دور رہے گا، بچا ہوا رہے گا. والماشی خیر من الساعی، اور پیدل چلنے والا اس میں دوڑنے والے سے، یعنی اس فتنے کو برپا کرنے والے سے بہتر. ایک آدمی جو خود فتنے کو وجود میں لانے کا ذریعہ بنا ہے یا فتنے میں پڑنے کا ذریعہ بنا ہے، دوڑ رہا ہے اس کی طرف، اور ایک آدمی ہے کہ دھیرا دھیرا چل رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. بہتر اس معنی کر کہ یہ اس آدمی سے زیادہ اس فتنے سے دور رہے گا. یعنی جو جتنا زیادہ فتنے سے دور رہے گا وہی آدمی زیادہ بھلائی میں ہے اور وہی زیادہ آزمائش سے دور ہے، حفاظت میں ہے. من تشرف لها یا من تشرف لها تستشرفه، کہہ رہے کہ جو ان فتنوں کے لیے آگے جھانکے گا، تو فتنوں کو جھانک کر دیکھنا چاہے گا، تستشرفه، تو وہ اس کو اچک لے گا. فتنے بہت طرح کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی فتنہ، مثال کے طور پر آج انٹرنیٹ وغیرہ کا جو فتنہ ہے، مختلف قسم کے برے پروگرام اور گندے مناظر اس پر آتے ہیں. اب جو آدمی اس کو سرے سے کھولے ہی نہ وہ پروگرام، وہ زیادہ محفوظ ہے. اور ایک آدمی جو دینی پروگراموں کے لیے کھول رہا ہے، دینی پروگرام دیکھ رہا ہے، لیکن غلط پروگرام بھی اور گمراہ کرنے والے پروگرام بھی اس کی نگاہ میں آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی جس نے موبائل کو کھولا ہی نہیں وہ زیادہ محفوظ ہے بنسبت آدمی کے جس نے موبائل کو کھولا. اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ جب اس کے سامنے وہ مناظر آ رہے ہیں تو ڈر ہے کہ وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائے. اور اگر کوئی ایک آدھ بار دیکھنا چاہے کہ ایک بار دیکھیں، یہ بار بار آتا ہے یہ پروگرام فلاں صاحب کا، فلاں انجینئر کا، فلاں جدہ میں رہنے والا ہے، ایک بار دیکھیں اس کی بات کیا ہے، یہ دکھلاتا کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے. تو جو اس کو اس میں لگنا چاہے گا، اس میں ذرا سا بھی جھانکنے کی کوشش کرے گا تو کہہ رہے فتنہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. یہی ہو رہا ہے. جو نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں وہ ایک ہی بار دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ دیکھیں آخر وہ کہتا کیا ہے. بات ایسے انداز سے پیش کی جاتی ہے کہ پھر وہ اپنے باپ دادا کے دین سے، فکر سے اور خیال سے بدگمان ہو جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ وہ گمراہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ جو فتنے سے جتنا زیادہ دور رہے گا وہ اتنا زیادہ بھلائی میں ہے، وہ اتنا زیادہ خیر میں ہے، وہ اتنا زیادہ اپنے ایمان کے بارے میں حفاظت میں ہے. فمن وجد ملجأ او معاذا، کریں کہ جو فتنوں کے زمانے میں کوئی پناہ گاہ پائے، کتاب و سنت کو پالے، کوئی نیک عمل میں لگ جائے، یا کسی مستند اور معتبر عالم دین کو پالے، کوئی بھی پناہ گاہ ہو، کوئی بھی ٹھکانہ ہو جس سے موجودہ زمانے میں اپنے زمانے میں رائج فتنوں سے بچ سکتا ہو، فلیعوذ بہ،
تو چاہیے کہ اس کو اس پناہگاہ کو اسے پکڑ لینا چاہیے۔ کوئی معتبر عالم ہے کہ بہت فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، معتبر عالم ہے، اس کے دامن کو پکڑ لیا کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے یا جدھر بھی چلنا ہے ہمیں انہی سے پوچھنا ہے، انہی کی رہنمائی حاصل کرنا ہے، اور دنیا بھر کے پروگرام اور چینل وغیرہ ہم نہیں جانتے، ہم اپنے علاقے اور سماج کا رواج کو نہیں جانتے، بس عالم کو پکڑ لیا، یا خود کتاب و سنت کا علم ہے تو کتاب و سنت کو تھام لیا، کسی بھی شکل میں جو بھی اس فتنوں کے زمانوں میں پناہ جہاں بھی مل سکے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جس چیز کی بھی اس کو پناہ ملے اس کی پناہ لے لے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے تکون فتنۃ، کہہ رہے کہ قریب ایک بڑا فتنہ ہوگا، النائم فیہا خیر من الیقظان، اس فتنے کے زمانے میں سویا ہوا شخص بیدار آدمی سے بہتر ہوگا، جو سویا ہوا ہے تو بالکل غافل ہے، اسے کیا پتہ کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کو مبتلا ہونے میں فتنے میں پڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو وہ جاگنے والے آدمی سے بہتر ہے۔ لیکن ایک آدمی جاگ رہا ہے، فتنوں کی طرف جھانک نہیں رہا ہے، تو کہہ رہے وَالْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، اور ایک آدمی وہ ہے جو فتنوں کے پاس کھڑا ہوا ہے، تو یہ بیدار آدمی جو فتنے کے پاس کھڑا نہیں ہے اس کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ اس سے فتنے سے دور، اگرچہ اس کے بارے میں اندیشہ، یہ جاگ رہا ہے، فتنے کو دیکھ رہا ہے، چل کر جا سکتا ہے، یہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ دیکھے کیا ہے، لیکن یہ بیٹھا ہوا ہے، بیدار ہے، تو کھڑے ہوئے سے بہرحال یہ عافیت میں ہے۔ والقائم فیہا خیر من الساعی، اور فتنوں کے زمانے میں کھڑا رہنے والا آدمی خیر من الساعی، وہ فتنوں میں لگے ہوئے آدمی سے بہتر ہے کہ وہ کچھ حفاظت میں، وہ تو مبتلا ہو گیا ہے لیکن یہ تو فتنوں کے قریب میں کھڑا ہوا ہے، تو اس کے مقابلے میں تو بہتر ہے، فی نفس ہی بہتر نہیں ہے، جو لگ گیا ہے اس کے مقابلے میں بہتر ہے کہ اس کے اندر تو فتنے گھسنا شروع ہو گئے لیکن یہ فتنوں کے قریب میں کھڑا ہوا ہے، اگر یہ حفاظت چاہتا ہے تو یہ بھی دور ہو جائے۔ فمن وجد ملجأ او معادا، کہ جو کوئی پناہگاہ پائے، کوئی پناہگاہ پائے، محدثین نے لکھا ہے کہ وہی جس کو کتاب و سنت کا علم ہے، نیک اعمال کا علم ہے تو ان میں لگ جائے، اور جو غیر معروف باتیں ہیں اس کی طرف دھیان ہی نہ دے، یا کوئی مستند عالم دین کو پکڑ لے کہ ہمیں جو کچھ کہنا یا کرنا ہے انہی کی رہنمائی میں کرنا ہے، ہم اپنے من سے ان کے علاوہ کسی اور کو سن کے ہم کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کہیں گے، تو جو کسی بھی شکل میں پناہ گاہ پائے، حفاظت کی جگہ پائے، فلیستظبی، تو وہ اس پناہ گاہ کو پکڑ لے، اس لیے کہ جب فتنے عام ہو جائیں گے اور ان کی تاریکی بالکل چھا جائے گی تو پھر اس وقت اپنے آپ کو ایمان پر قائم اور باقی رکھنا یہ بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی جس زمانے کے اندر ہیں اور اس زمانے کے جتنے بھی فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔